آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف. ٹینشن، کبھی فالس فلیگ آپریشن کا خطرہ، کبھی سرجیکل سٹرائک کا خطرہ، اور پوری قوم خوف و راس میں. جی کل حملہ ہو گیا، آج ہو گیا. اب ہم جواب اور مقابلہ 2021 میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں، افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ یہ 2021 میں ہم نہیں کر پائیں گے. ہندوستان کے ساتھ ہم انگیج رہے، نبرد آزما رہے، کبھی تھریٹس آتی رہی، کبھی لائن آف کنٹرول کے اوپر تھریٹس آئیں، اور پھر فالس فلیگ آپریشن کی دھمکیاں، پھر سرجیکل سٹرائک کی دھمکیاں، باقی فارن پالیسی کے ایشوز ہم نے دیکھے. تو 2020 میں ہندوستان کی جو دھمکیاں، اس کا جو لب و لہجہ، ان کی سول ملٹری لیڈرشپ کا جو لب و لہجہ اور دھمکیاں، اسی کو نمٹنے میں، اسی کو جواب دینے میں ہمارا گزر گیا. پریکٹیکلی اب ہم 2021 میں ہندوستان کا مقابلہ پریکٹیکلی بیانات سے ہٹ کے کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے متین صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے 2 سال ہیں، اور 2 سال کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ 2019 فروری کے واقعات کو بھی لے کے چلیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے تجربے، پاکستان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی سنرجی میں، کوارڈینیشن میں، کوپریشن میں بہتری آنے کی مزید ضرورت ہے. اس کے بغیر نہ ڈومیسٹک سطح پہ آپ کی گورننس کے مسائل طے ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی دیگر جو مسائل ہیں وہ بھی انٹرنیشنلی آپ کو سیریسلی لیا جاتا ہے. جب بڑی طاقتوں کے وفود آتے ہیں تو وہ ہر ادارے سے الگ سے بات کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی داخلی سیاست کو، ہم اپنی عالمی سیاست سے جو ان کا ناطہ ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں، سنرجائز کریں، اور ایک آواز کے ذریعے آپ اپنا نیشنل انٹرسٹ اور اپنے بیانیے کو تقویت دیں اور آرٹیکولیٹ کریں، چاہے وہ بھارت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے، یا کسی اور حوالے سے. صاحب انہوں نے بڑی اہم بات کی. جہاں ہمیں لائن آف کنٹرول کے اوپر بھارتی اشتعال انگیزیوں کا سامنا کرنا پڑا، وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں ایک بہت خوفناک اٹیک پاکستان کے اوپر، ڈس انفارمیشن، 5th جنریشن وارفیئر، اور جو EU ڈس انفو لیب کی جو تحقیقات سامنے آئی، جس طریقے سے ایک وسیع و عریض پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا گیا، اس محاذ پہ، کمیونیکیشن کے محاذ کے اوپر، اس شدید ترین بھارتی پروپیگنڈے کا اب ہم جواب اور مقابلہ 2021 میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں متین، تو افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ یہ 2021 میں ہم نہیں کر پائیں گے. نہیں کر پائیں گے؟ نہیں، کیونکہ جو اداروں کا اور جماعتوں کا اور قوموں کا جو اشتراک، جس طرح کا ہمیں اندرونی طور پہ جو چاہیے، انٹرنل یونٹی اور اتحاد. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب بیعت کر دیں ایک پرائم منسٹر پہ، یا سب جو ہے وہ ایک پیج فار پہ آ جائیں، ایگزامپل آرمی چیف سب کی ایک ایکسٹینشن پہ سب اگری کریں. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے. لوگوں کے اپنے ویوز اس پہ ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ بنیادی ریڈ لائنز ہیں جن پہ مکمل کنسنسس ضروری ہے. ہندوستان نے 1947 سے لے کے آج تک پاکستان کو بنیادی طور پہ کبھی تسلیم نہیں کیا ایک آزاد ریاست کے طور پہ. ہمارے ہاں ایک بروکن، ڈس فنکشنل اور ڈیوائیڈڈ نیریٹو رہا ہے. میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں؟ ہندوستان کے ساتھ اب ایک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی راستہ رہ گیا. متین، یہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے امن و امان پہ کتنا کام کیا ہے، بہت کام کیا ہوا ہے. بالکل. اور امن کی آشا کا میں حصہ رہا ہوں. فورن آفس میں نے اس پہ کام کیا ہے، اس کے بعد بھی کیا ہے. ٹریک 1، ٹریک 2، ٹریک 1.5، تمام ٹریکس میں انگیج رہے ہیں. اور میں آپ کو بالکل سیریسلی، سوبرلی اور کینڈڈلی بتا رہا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کی دوستی قطعا نہیں ہو سکتی. کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات میں بہتری نہیں آ سکتی، یہ تناؤ ختم نہیں ہو سکتا، یہ کشیدگی، یہ بڑھتی بھی بھارتی جارحیت لائن آف کنٹرول کے اوپر، کبھی فالس فلیگ آپریشن کا خطرہ، کبھی سرجیکل سٹرائک کا خطرہ. سید محمد علی صاحب، انڈیا پاکستان ایشوز کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے. یہ ہمیشہ ہماری قومی ترقی میں بہت بڑی اریٹینٹ ہے، رکاوٹ ہے. ہندوستان کے ساتھ ٹینشن، تنازع کشمیر کا عدم حل، بڑھتا ہوا ملٹری جسے کہتے ہیں وہ بلڈ اپ، اور پوری قوم خوف و راس میں. جی کل حملہ ہو گیا، آج ہو گیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اریٹنٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ رہی 2020 میں. 2021 میں کیا ہندوستان کے ساتھ ہم نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ کہیں کسی سٹیج کے اوپر
بات چیت کا کوئی چانس، کوئی تعلقات میں تعلقات کو معمول میں لانے کے کوئی امکانات؟ جی دیکھیے، پاکستان کی ہمیشہ سے چاہے کوئی بھی حکومت برسر اقتدار رہی ہو، یہ خواہش اور یہ کوشش بھی ابتدائی دور میں یہ رہی ہے کہ بھارت سے تعلقات بہتر کیے جائیں، معمول پہ آئیں اور ایک پیس اینڈ سیکورٹی کا انوائرمنٹ پریزرو کیا جائے. لیکن 3 بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں مشرف صاحب کے ایک پیسیمسٹک اسیسمنٹ سے اگری کرتا ہوں، اور وہ 3 بنیادی محرکات ایسے ہیں جن کے چینج ہونے کے مستقبل قریب میں مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا. ایک آئیڈیالوجیکل ریزن ہے کہ بھارت کی جو سوچ اور مزاج ابھر رہا ہے اس سے متبادل قوتوں میں وہ توانائی نظر نہیں آتی، اور کوئی ایسا فیکٹر یا محرک نظر نہیں آتا جو کہ اس کے جو ہندو سپر پاور بننے کا خواب ہے اس کے راستے میں داخلی سطح پہ رکاوٹ بن سکے. ایک بات. دوسری چیز اکنامک فیکٹر ہے کہ جو اس کا اکنامک رائز ہے وہ فیول کرتا ہے اس کے ایروگنس کو. اور تیسرا فیکٹر جو دنیا میں گلوبل ورلڈ آرڈر میں جو ٹرینڈز ہیں اور اس کی جو اسٹریٹجک ریلیونس ہے امریکا کے ساتھ ٹو کنٹین چائنا پروجیکٹ میں، یہ تینوں فیکٹرز ایسے ہیں کہ مجھے اگلے 5-6 سال بلکہ 10 سال تک بھی اس کے امکان بہت کم نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. البتہ یہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات چین کے ساتھ بہت گہرے ہوتے جا رہے ہیں. جو متبادل راستے پاکستان تلاش کر رہا ہے سیاسی، سماجی، معاشرتی، تصویراتی رواسم کو بہتر بنانے کے حوالے سے، چاہے وہ ترکی کے ساتھ ہو، ملیشیا کے ساتھ ہو، روس کے ساتھ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ پاکستان کی فارن پالیسی میں ایک ڈائیورسٹی اور میچورٹی آئے گی جو پاکستان کو کانفیڈنس بھی دے گی اور ہوپ فلی ایونچولی پاکستان کو زیادہ پالیسی آپشنز بھی دے گی. آپشنز بھی ملیں گے. مشرف زیدی صاحب انہوں نے بڑی اہم بات کی، اور کوئکلی پھر اس کے بعد ہم اگلی پریارٹیز کے اوپر آئیں گے. ہر اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، اکنامک ڈیولپمنٹ، سی پیک، ڈیفنس، سیکیورٹی، ایجوکیشن، کلچر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ چائنا کے اوپر نہیں ہو گئے؟ تو چین بھی ہے، ٹھیک ہے ہمارا قریبی ملک ہے، لیکن ڈونٹ یو تھنک دیٹ ڈیپینڈنگ آن چائنا از اینف؟ یا ہمیں باقی، جس طرح انہوں نے کہا باقی بھی دنیا، ہمیں باقی دنیا کے ساتھ بھی اپنے آپشنز جو ہیں وہ ایکسپلور کرنے چاہیے. تو سی پیک اینڈ چائنا، کیا صرف چین ہی ہے یا دنیا اور بھی پڑی ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ جس نوعیت کا تعلق چین کے ساتھ ہے وہ صرف چین کے ساتھ ہی ہے اور چین کے ساتھ ہی رہے گا. لیکن اسٹریٹجک ریلیشن شپ پاکستان کی ہر حالت میں امریکہ کے ساتھ، روس کے ساتھ، ترکی کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ، یہ 3-4 ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ چاہیے. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں خاص طور پہ امریکہ میں، ہندوستان میں اور ڈومیسٹکلی، جو شاید پاکستان کی جو پوٹینشل ہے اس میں اس طرح نہیں بلیو کرتے. دیکھیے، یا تو آپ ڈیفینسو پوسچر میں رہ سکتے ہیں، جی، وہ ہوتا ہے نا ہڈن ڈریگن کراؤچنگ ٹائگر، تو آپ ایک کراؤچ میں اگر ہوں گے تو آپ یہ سوچیں گے ہم کیسے اسٹریٹجک ریلیشن شپس کے بارے میں سوچیں، ہم نے تو بس اپنے بل دینے ہیں اور بس ہندوستان ہمیں اٹیک نہ کرے. تو اگر یہ سوچ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں جو کشکول لیڈ ہماری ایک فورن پالیسی اور سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے وہ کشکول لیڈ ہے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ آپ مقروض ہیں اور غریب ہیں تو ہم بیل آؤٹ پیکج کی وجہ سے اپنے آپ کو لمیٹڈ محسوس کرتے ہیں. لیکن آپ صرف 2020 دیکھ لیجئے، باوجود اس کے کہ آپ کے IMF پروگرام چل رہا ہے اور آپ کی معیشت ایک بہت بری حالت میں تھی، آپ کو کتنی پاورز جو ہیں وہ کانسٹنٹلی آپ کو انگیج کر رہی ہیں ایک اسٹریٹجک لیول پہ. اب ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، سوری متین میں ٹائم زیادہ لیتا ہوں، آئی اپولوجائز. ایک امن 21 ایک نیول ایکسرسائز آ رہی ہے انشاءاللہ فروری میں. امن 21 ایکسرسائز میں روس نے آمادگی کا اظہار کیا کہ وہ آئے گی. یہ پچھلے 30 سال میں پہلی دفعہ ہے کہ روس جو ہے وہ نیٹو ممالک کے ساتھ ایکسرسائز کرے گی. اس کا مقصد، اس سے ہم کیا اخذ کریں کہ پاکستان گلوبل لیول پہ نیشنز کو برنگ ٹوگیدر کر سکتا ہے. امریکہ اور چین کا تناؤ انڈیا ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے جنگ کے لیے، اور اپنے غیر انسانی حقوق کے عین خلاف جو مقبوضہ کشمیر میں وہ جو کر رہا ہے اس کی سپورٹ میں. لیکن
پاکستان اپنے جیو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کو استعمال کرنا چاہتا ہے ان کو قریب لانے میں، روس اور امریکہ کو قریب لانے میں، سعودی عرب اور ایران کو قریب لانے میں. تو یہ جو رول ہے پاکستان کا، یقیناً ہمارے ہاں بہت زیادہ شرمناک چیزیں ہوتی ہیں ڈومیسٹکلی. ہم اپنے خواتین کا اس طرح خیال نہیں رکھتے جس طرح ہمارے دین میں اور انسانی حقوق کی بنیاد پر ہمیں رکھنا چاہیے. ہماری اقلیتوں کے ساتھ اکثر زیادتیاں ہم خود کرتے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارا ایکچوئل پوٹینشیل ہے ہم اس سے طلاق جو ہے وہ کر لیں اور کہیں کہ نہیں جی بس ہم ایک چھوٹا مقروض اور کم ایمبیشن والا ملک